السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم، سلمان عابد کے ساتھ خبر کی خبر لے کے میں ہوں سارانہ اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ ہماری سب کی جانب سے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت لے کے آئے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اخبارات نے ایشوز کو کس طرح دیکھا، اس کے بعد آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ آج کے قومی اخبارات میں ای ووٹنگ سے متعلق وزیر اعظم کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ اور طالبان کا ساتھ دینے والوں سے متعلق بل امریکی سینٹ میں پیش آج کی اخبارات کی سرخیوں کی زینت بنا۔ روزنامہ نوائے وقت نے الیکٹرانک ووٹنگ سے متعلق وزیر اعظم کے فیصلے کی سرخی لگائی، الفاظ ہیں ای ووٹنگ اپوزیشن سے مذاکرات کریں۔ وزیر اعظم کی ہدایت، شہباز 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں، چودھری فواد حسین۔ روزنامہ جنگ نے برطانوی تحقیقاتی ایجنسی کی رپورٹ کو اہمیت دی، لندن فیصلہ، تنازع بڑھ گیا، فیصلے میں شہباز شریف کا ذکر تک نہیں، شہزاد اکبر۔ روزنامہ دنیا نے بھی اس معاملے کو کچھ اس طرح سے ہائی لائٹ کیا، برطانیہ میں فیصلہ، حکومت اور نون لیگ آمنے سامنے، روزانہ سماعت ہو تو 6 ماہ میں شہباز شریف 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں، وزیر اطلاعات۔ افغانستان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف امریکہ ان ایکشن، روزنامہ پاکستان کی سرخی کے الفاظ ہیں طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، امریکی سینٹ میں بل پیش۔ اسی خبر کو روزنامہ ایکسپریس نے بھی اہمیت دی اور کچھ اس انداز سے بیان کیا، امریکی سینٹ طالبان اور حامی ممالک پر پابندیوں کا بل پیش۔ انگریزی اخبارات میں روزنامہ ڈان نے انتخابی اصلاحات کو ٹاپ سٹوریز کے طور پر لیا، منسٹر سیز ای وی ایم انٹرنیٹ ووٹنگ کی ٹو پول ریفارمز۔ دی نیشن نے بھی انتخابی اصلاحات کو لیڈ سٹوری کے طور پر لیا، الفاظ ہیں نیگوسیشن بٹوین گورنمنٹ اپوزیشن ہیو بیگن اوور ای وی ایمز۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ہیڈ لائن امریکی بل سے متعلق، بل مووڈ یو ایس سینٹ ٹو سینکشن طالبان سپورٹرز، اور دی نیوز نے بھی اسی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا، الفاظ ہیں یو ایس سینیٹرز وانٹ پاک رول پراپڈ ان طالبان ون۔ یہ تھا جی اخبارات کا جائزہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں خبر کا جائزہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم کن ایشوز پہ بات کرنے جا رہے ہیں، تو میں ان کا رن ڈاؤن آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حکومت کی اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت۔ لندن کے عدالتی فیصلے میں شہباز شریف کی بریت کا کوئی ذکر نہیں، شہزاد اکبر۔ مسلم لیگ نون میں بیانیہ صرف نواز شریف کا ہی چلے گا، مریم نواز۔ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف امریکی سینٹ میں بل پیش۔ بلاول بھٹو کی امریکہ یاترا، ایجنڈا کیا ہے؟ اور آج خبر کی خبر میں ہم روزنامہ جنگ، نوائے وقت اور ایکسپریس کا اداریہ کراچی کی تقدیر کب بدلے گی ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایکسپریس ٹریبیون میں جنرل طلعت مسعود صاحب کا جو کالم چھپا ہے اس پہ بات ہوگی، اور ٹاپ ٹرینڈ کیا رہا اس پہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ شفیق صاحب، میں نے کہا آج آپ کا پروگرام کا آغاز آپ کو ایک اچھے شعر سے سناتا ہوں، مجھے ذرا اچھا لگا تو میں کہا آپ سے شیئر کروں۔ کیا ہوگا رانا صاحب سنائیں۔ اور کہتا ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول دیتے ہیں، واہ واہ واہ، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول دیتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول لیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ آپ ہی ہیں۔ تو میں نے کہا ایک اچھے شعر سے آغاز کریں، اور آج کی ایک اہم خبر جو ہے نا وہ ہے حکومت نے جو وزیر اعظم نے بلکہ وفاقی کابینہ کو کہا کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ اپوزیشن سے بھی بات کریں۔ اس پہ ایک رپورٹ ہے، میں وہ دکھاتا ہوں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات پر پارٹی اور اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کو انتخابی اصلاحات بل میں ترمیم پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ اور انتخابی اصلاحات پر اتحادیوں سے اتفاق رائے پر بات ہوگی۔ نہیں، یہ اتفاق رائے سے تمام سے بات ہوگی، اور آج جو ہے الائز کے ساتھ اجلاس بھی طلب کر لیا وزیر اعظم نے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات جناب فروخ حبیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔
اچھا یہ پہلے تو میں آؤں اصل مدعے کی طرف، لیکن وہ جو آج پورے کل پاکستان میں شور مچا ہوا تھا کہ این سی اے کی رپورٹ پہ مسلم لیگ نون نے جشن منایا اور کہا گیا کہ آپ کا بیانیہ کمزور ہو گیا. سر واقعی کمزور ہو گیا؟ دیکھیں جو اصل کیس ہے وہ نیب کا 7 ارب کا ٹی ٹیز کا کیس ہے، جس میں 126 ٹیٹیاں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں، 26 ٹیٹیاں جو ہیں وہ نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں، 23 ٹیٹیاں جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں، 10 ٹیٹیاں جو ہیں وہ رابعہ عمران کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں، اور 7 ٹیٹیاں جویریہ علی کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں، جو کہ ساری شریف خاندان کی جو فیملی ہے. انہی ٹیٹیوں کے پیسوں سے 96 ایچ کا گھر بھی خریدا جاتا ہے. انہی ٹیٹیوں کے ذریعے تہمینہ دورانی جو شہباز شریف صاحب کی وائف ہیں ان کے لیے وسپرنگ پوائنٹ کے فلیٹس بھی خریدے جاتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، وہ جواب یہ دے نہیں رہے. شہباز شریف سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سلمان شہباز سے پوچھیں، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن برطانیہ کے میں ایک مجسٹریٹ ان کے اثاثے بحال کرنے کا کہتا ہے، جو کہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے وہاں کی نیشنل جو این سی اے تحقیقات کر رہی تھی اس حوالے سے ایک فیصلہ ہے، اس پہ یہ کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے. یہاں پر آ کر یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر یہ اتنے سرخرو ہو گئے ہیں تو سلمان شہباز کو شہباز شریف کہیں نا اگلی فلائٹ پکڑیں اور ملک میں واپس آئیں، یہاں پر آ کر نیب میں بھی پیش ہوں اور ایف آئی اے کے اندر بھی پیش ہوں، جہاں پر 25 ارب روپے کا فیک اکاؤنٹس کا ان کے خلاف جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. اس میں بھی آگے یہ تحقیقات میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیانیہ کہ یہ سرخرو ہو گئے، یہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے اوپر پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں، چاہے وہ نیب عدالت کے اندر ہو، چاہے وہ ایف آئی اے کا ہو، وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور سلمان شہباز جو ہیں وہ آج بھی اس حوالے سے بھگوڑے ہیں. اچھا سر، اب مریم صاحبہ کا جو کل کا خطاب ہے اس میں کہا کہ جی بیانیہ ایک ہی چلے گا، اور وہ بیانیہ نواز شریف کا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر شہباز شریف صاحب کسی اور سمجھا رہے ہیں، مریم صاحبہ کسی اور سمجھا رہی ہیں؟ دیکھیں نون لیگ میں تو اختلاف قیادت کا ہے کہ کون قیادت کرے گا، شہباز شریف کریں گے، مریم صفدر کریں گی. اس حوالے سے اب ان کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور پی ایم ایل این نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لافنگ سٹاک بنا لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اختلافات ہیں، آپ ایک دن مریم کہتی ہیں وہ اس نون لیگ میں شامل نہیں تھے جنہوں نے ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا. اب ایک معاملہ طے ہو گیا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں پوری پارلیمان میں موجود جماعتوں نے اسے انڈورس کیا. اس کے بعد ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو آپ پر حمزہ شہباز آ کر اسے رد کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی فائٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کے اختلافات تو کھل کے سامنے آ چکے ہیں. اچھا، مریم صاحبہ نائب صدر ہیں اور شہباز شریف صاحب صدر ہیں، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نائب صدر جو ہے وہ صدر کی بات کو رد کر دیتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک بار جماعت کا صدر کوئی بات کرے اور اگلے دن اس جماعت کی نائب صدر مریم صفدر آ کر شہباز شریف کے بیان کو آ کے رد کر دیں. تو یہ ان کی لڑائی جھگڑا ہے جو چل رہا ہے، ان کے لیے پی ایم ایل این کے لیے چیلنجز بنی ہوئی ہے. سر آخری سوال آپ سے ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی قانون بنانے کی منظوری دے دی ہے تاکہ سوشل میڈیا کو کور کیا جا سکے. سر اس خبر کے اندر کس سطح تک اور کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ کمیٹی ایک بنی ہوئی تھی جس کو شیری مزاری ہیڈ کر رہی تھی، ملیکہ بخاری بھی اس کی ممبر تھیں، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ممبر تھے. اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے نمائندگان کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ ایک بڑی کنسلٹیشن ہوئی ہے، جس کے بعد پیکا کے قانون کے تحت رولز بنائے گئے ہیں جس کی کابینہ نے اپروول دی ہے. اور ان رولز کے تحت جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا پاکستان کے اندر. ان کے نمائندے جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں گے. اس حوالے سے جو ہے وہ قانون تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے. اور آپ کے علم میں ہے بہت سارے ایسے فورمز ہیں جن فورمز پر پاکستان مخالف بیانات شیئر ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں شیئر ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل کو فحاشی اور یعنی اس جانب لے کے جاتی ہیں. اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان رولز کو جو ہے وہ
बनाया गया है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन शामिल है। शफीक साहब, जो वज़ीर आज़म ने कल कहा कि भाई तमाम जमातों को लेके चलें, एक रोज़ पहले सिंध के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध और वफाक को मिल के काम, एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है हुकूमत के स्ट्रेटजी में, और वज़ीर आज़म का जो एक रोल है वो अब ज़रा डिफरेंट सा सामने आ रहा है, जिसमें वो सबको साथ लेके चलने पे साहब कल भी मैं बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर अब रोल अदा कर रहे हैं स्टेट्समैन का। पॉलिटिशियन होना, किसी मुल्क का सदर होना, कोई सरबराह होना और बात होती है, लेकिन जब बंदा स्टेट्समैनशिप की पॉलिटिक्स या पॉलिसी करता है ना, इसमें उसके सामने उसका कैनवस बड़ा होता है। उस कैनवस में उसकी अपनी पार्टी नहीं होती, अपनी हुकूमत नहीं होती, तमाम पार्टी होती है और वो मुल्क का सोचता है। ये बड़ी खुशाइन तब्दीली है और प्राइम मिनिस्टर को इस पर कंटिन्यू करना चाहिए कि सबको साथ लेके चले, उनका स्ट्रेचर अपना बढ़ेगा। तो जो टॉपिक है कि भाई अपना इंतखाबी इस्लाहात, बिल्कुल आपको पता है इंतखाबी इस्लाहात पे पोजीशन क्यों रजामंद हुई है जी, वो नहीं पार्टी के जो 4-5 बड़े हैं जो बोल सकते हैं, नवैया साहब का सामने उन्होंने कहा कि भाई 20-23 के इलेक्शन में ना आना नवाज शरीफ है ना मरियम है, आप दोनों इसमें नहीं है, ये चीज़ें तय हैं, इसलिए हमें अपना रोल अदा करने दें, हमें इसमें पार्टिसिपेट करने दें। अगर हमने इसमें पार्टिसिपेट ना किया इन कमेटियों में तो वन साइडेड कानून पास हो जाएगा, फिर आप हम पे चीखेंगे कि ये क्या हो गया। यानी ये भी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने रियलाइज़ कर लिया है कि 20-23 के इलेक्शन में वो कहीं भी नहीं है। तो इस एक नुक्ते पे वो अपना इसमें बिलावल भुट्टो का भी किरदार है। बिलावल भुट्टो ने बात की इनसे, तो शहबाज शरीफ से उधर नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कहा कि भाई आप गलत तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ से जो बात हुई है गलत तरफ जा रहे हैं, आप ये करें कि 20-23 में आपके दोनों बड़े लीडर नहीं हैं, तो आप अपनी जगह बनाएं, अपने कोई कैंपेन करें, अपना कोई झंडा लेके आएँ, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। शुक्र ये बात उनको समझ आ गई है और वो अब तमाम जो है अपनी हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं और लेजिस्लेशन में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान, मैं आपकी तरफ अभी नहीं आऊँगा, मैंने आपसे कुछ और बात करनी है। मैं ज़रा खालिद क़य्यूम साहब से बात कर, खालिद साहब, ये जो एकदम तब्दीली है और ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि सबको लेके चले, इसके पीछे असल क्या मोहरिक है? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ख़ास तौर पर आपने देखा कि चंद रोज़ पहले जो कराची कोस्टल डेवलपमेंट कम्प्रीहेंसिव जो मंसूबा है वो सी पैक में शामिल हुआ है। ठीक। और ये कराची के लिए एक गेम चेंजर एक मंसूबा है और इस पर $3.5 अरब की चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होंगी। सही। और एक तरफ तो यहाँ कराची में कोस्टल डेवलपमेंट के मामलात में जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, एक तरफ तो उनका जो है वो भी एक सरमायाकारी करना चाहते हैं जिसका प्रेशर है। बिल्कुल। और दूसरा ये जो हमारे जो बड़े बिजनेस टाइकून है कराची के अंदर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका जो है वो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के साथ जो है एक अरेंजमेंट हुआ है जिसके तहत वो यहाँ पर इस मंसूबे में जो बंडल आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर $50 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो बड़े हमारे बिजनेस टाइकून है कराची के अंदर, उनका भी एक सिंध हुकूमत पर भी प्रेशर है और उनका जो है एक इस मुफाहमत करवाने में उनका भी पस मंज़र में एक जो है एक किरदार शामिल है। और लगता है कि सिंध हुकूमत भी अब जो है वो इस हवाले से मस्बत जो जवाब है उनका पेशकश का, वज़ीर आज़म की पेशकश का, वो लगता है कि वो अब आएगा। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, कल वफाकी काबीना में सोशल मीडिया के हवाले से भी कवानीन जो है वो मंजूरी दी गई कि भाई इनको हमने इन कवानीन को इम्प्लीमेंट कराना है, पहले उसकी वो होगी। इसमें जो सोशल मीडिया बाहर से ऑपरेट हो रहा है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है और बाकी चीज़ें हैं, उनके हवाले से भी रूल्स बनाए गए और उन कंपनियों से भी इतलात ये हैं कि वो शेयर होंगी। एक तो ये पोर्शन हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी एक एक्सपर्टी है, मैं चाह रहा था मैं आपसे। दूसरी चीज़ ये कि जो ये फैसला आया नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पे और 2 दिन ये शोर मचता रहा कि शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए। इस पे पाकिस्तान के जो बड़े चैनल्स हैं उन्होंने भी प्रोग्राम किया और उन्हें भी नहीं पता था कि असल बात क्या है। और व्हाट इज़ द फेक न्यूज़ देन, कि जिसमें आपको यही नहीं पता, आपने एक कन्विक्टेड और एक अदालतों को, पाकिस्तान की अदालतों में जिस पे केस चल रहा है, आपने कहा जी वो बरी हो गए, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो सर
میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان چیزوں کے لیے حکومت ایک دور سے کوشش کر رہی ہے اور اب یہ اس طرف آ رہے ہیں, یہ ایک اچھی علامت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کو اب دنیا بھر میں ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. یہ مادر پدر آزادی کے طور پہ نہیں چلے گا, دنیا کے اندر اس کی ریلائزیشن ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اب اس کے اوپر قانون سازی, پالیسی سازی اور ایک تھنک ٹینکس جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک متبادل نظام جو ہے اس کو وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا, اس پہ لوگ بہت مزاحمت کرتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں, لیکن ان کو یہ ریلائزیشن کرنی چاہیے کہ جب آپ اسٹیٹ کے میکنزم کو چلاتے ہیں تو دنیا کو یا پاکستان کے اندر بیسنے والے لوگوں کو اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے اندر ہی اپنے آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ایسی چیزیں جو بنیادی طور پر نہ صرف فیک ہوں بلکہ تعصب پہ مبنی ہو, اس میں ہیٹڈ مٹیریل ہو, نفرت انگیز ہو, اشتعال انگیزی ہو, پرووکنگ ہو, ان سب کو روکنا پڑے گا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوگا, اور جو وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جب کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات ہے فیک نیوز کے کانٹیکسٹ میں. اب دیکھیے ہمارے ہاں جتنی تیزی سے اخبارات میں, ٹی وی میں, سوشل میڈیا پہ جو نیوز آتی ہیں پتہ چلتا ہے ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. ایک پولیٹیکل اینگلنگ کے طور پر خاص طور پر ایک چینل جس طرح سے اس کو ایک شکل نکالتا ہے. اب یہ شہباز شریف والا معاملہ جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے کہ اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک چینل نے بیٹھ کے پولیٹیکل اینگلنگ کی اور ایسے اینگلنگ کی ایک باقاعدہ کمپین چلائی. اچھا پھر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ, یہ مجھے بتائیے کہاں استعمال ہوا ہے, کہاں مینشن ہوا ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. لیکن ایک خاص اینگلنگ کے ساتھ, ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ جب آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور بعد میں دیکھ رہا تھا جس وقت وہ شہزاد اکبر صاحب اس چینل کے اینکر سے بات کر رہے تھے تو وہ کافی ڈیفینسو ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کانشیس ایفرٹ کی ہے نا, یہ کانشیس ایفرٹ کے پیچھے پھر باقی میڈیا جو ہے اس کو فالو کر کے وہ لے کے آ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز اس دن بات کر رہے تھے کہ فیک نیوز ہوتی کی ہے, پرائم منسٹر نے بھی اس دن بات کی کہ جناب جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر 3 بڑے اخبارات نے, ایک وہ جسے کہتے ہیں تعویذ گنڈوں کے ساتھ, ایک وہ باقاعدہ جو ہے نا کسی کہتے ہیں ہم نے نکالا ہے, فال نکالی ہے, پھر پرائم منسٹر لگایا گیا ہے. اچھا پھر اس کے اوپر کوئی معذرت نہیں ہے. یعنی آپ اسٹیٹ کے کرافٹ کو, آپ اسٹیٹ کے بڑے بڑے فیصلوں کو, سینسیٹیو فیصلوں کو, حساس فیصلوں کو آپ اس طرح سے فیک نیوز بنا کے پیش کرتے ہیں جس کے پیچھے ایویڈنس کوئی نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ میڈیا کے اندر بھی ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ جو فیک نیوز ہے اس کو انٹرنلی میڈیا کے اپنے اندر سے روکا جائے, نہ صرف کہ پیچھے سے اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی اسٹرکچر باڈی ہے, لیکن اگر ہم نے اپنے انٹرنل سسٹم سے فیک نیوز کا مقابلہ نہ کیا, اس کو خاتمہ نہ کیا, تو پھر باہر سے آپ کے اوپر قانون سازی جو ہے وہ تو لاگو ہوگی. اچھا ہمارے ساتھ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں, اب وہ ہم سے لائن مل رہی ہے. بس میں نے 2 جملے, کامران شاید مجھے بہت پسند ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑا زبردست بولتے ہیں. میں جب ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیانیہ دفن ہو گیا مسلم پی ٹی آئی کا اور ہم تو آج بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ وہ. تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس لیول پہ کامران صاحب جیسے جو میرے فیوریٹ ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتہ چلا, یا شاید وہ نادانستہ یا دانستہ کہ شہباز شریف کو میں ایک لائن ایڈ کروں گا. آپ نام لیتے, میں نام لیتا ہوں. یہ جیو گروپ تھا جس نے یہ سب سے پہلے کیمپین چلا دی, میراتھن اپنا تصویر شروع کر دی. اور آپ دیکھیں پھر مرسل علی شاہ کی جو خبر تھی کہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا, وہ خبر انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی. تو لیکن اس کی تردید انہوں نے جاری نہیں کی. سلمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پھٹے لگا لیتے ہیں لیکن جب تردید کی باری آتی ہے تو وہ کے نیچے گم ہو جاتے ہیں. آپ نے, میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں, آپ نے کامران شاہد کا ذکر کیا, یہاں تو ایسے سکہ بند دانشور, صحافی, لکھاری, ٹی وی اینکر اس طرح سے نواز شریف کو جو ہے نا ایک مسیحا کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ جمہوریت کی جنگ لڑنے کے لیے سلمان صاحب ڈیوٹی کہاں پر ہے, ڈیوٹی فیل ہو گئی. ناصر صاحب سے رابطہ ہو گیا. ناصر صاحب سے السلام علیکم سر. سر وزیر اعظم نے پیشکش کی 2 دن قبل سندھ کو کے ساتھ چلے, اور اس کے بعد کل انہوں نے ہدایت کی ہے کہ انتخابی اصلاحات اور AVM پر تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہونا ضروری ہے. اچھا سائن ہے, پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں پیپلز پارٹی کا شروع سے ہی ہے کہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے کوئی بھی بات ہوگی بہتری کے لیے تو پیپلز پارٹی اس پہ سپورٹ کرے گی. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ویسے بھی کئی دفعہ یہ آفر کی ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی اس طرح کی صورتحال ہے یا ملک کی بہتری کے لیے ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے. اب جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کل جس طرح آئے تھے
वहाँ पे कराची में, और जो प्रोजेक्ट किया जिसमें सिंध हुकूमत भी हिस्सा डाल रही है, मिल के काम कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मिलकर ही जा सकते हैं। तो हमने तो हमेशा कहा है कि कोई भी ऐसी बात होगी जो मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए होगी, तो हम उसमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे वफाकी हुकूमत। अच्छा सर, अच्छी बात है अगर सिंध और विफाक मिल के अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं। आप पे माजी पे भी लगता रहा फ्रेंडली अपोजिशन का, ज़रा जब इस तरह होगा तो फिर तैयार हैं आप ये इस तरह की बातों के लिए? मैं ये फरमा रहा था कि मौलाना साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है, लेकिन पीडीएम का वजूद इस वजह से ही हुआ कि जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें ही पीडीएम वजूद में आई, और उस वक्त जो उसमें स्टेप्स लेने थे वो राइटिंग में मौजूद है, जिसमें यही तय हुआ था कि आईनी तरीके से वफाकी हुकूमत को हटाया जाएगा। और फिर वो जिस पे हमारा और इनका एक जो मुतनाज़ा चीज़ है, जिस पे ये तनाज़ा खड़ा हुआ, वो था इस्तीफों का। वो एक एज अ ऑप्शन था, लेकिन आपने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ थी, जो सजेशन थी, जिनको पीडीएम ने फॉलो किया जब तक, तो वो कामयाब रहे। बाई इलेक्शन देख लें कि पूरे मुल्क में जहां भी बाई इलेक्शन हुए, चारों सूबों में पीडीएम की जो कैंडिडेट थे या हुकूमत के खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो जीते, और हुकूमत को हर जगह पे बाई इलेक्शन में शिकस्त हुई। फिर जब अच्छा सर, शाह जी, बिलावल भुट्टो साहब पिछले 6 माह में दूसरा अमेरिका का दौरा है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हवाले से बड़ा सख्त रवैया देखने में आ रहा है बाइडन हुकूमत की जानिब से। बिलावल साहब सर किस चक्कर में गए हैं, क्या होने जा रहा है, क्योंकि दूसरी दफ़ा गए हैं वो? देखिए, वो इनका निजी दौरे हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक इंटरनेशनल फिगर हैं। पूरी दुनिया समझती है कि जो हकीकी जमहूरियत है, जो पॉलिटिकल अगर किसी की सोच है, कोई विजन है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। PMLN वाले अब नजरियाती बने हैं, हम वेलकम करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको पता है कि किस तरह इनको सपोर्ट मिली है पहले ही। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने खुद ही कह दिया कि नए नए नजरियाती बने, तो इस नजरियात की जंग में आप किसके साथ खड़े PML में? देखिए, ये तो नून लीग का अपना अंदरूनी मसला है ना, इसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। अब वो टूट फूट का शिकार है, इनके अपने अंदरूनी खलशार है, दीगर चीजें इंतशार है, तो वो खुद बने। जो भी बात सामने आएगी, जिसको ये मुत्तफिका तौर पर सामने लाएंगे, तो बात उससे हो सकती है। इस वक्त देखें, सदर जो हैं उसके वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अपोजिशन लीडर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो हमारी बात तो उन्हीं से बनेगी ना। पॉलिटिकली तौर पर अगर कोई भी डिस्कशन होता है, कोई अलायंस बनता है इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ, या कोई भी चीज होती है, तो हम तो उनसे बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ हुसैन शाह साहब हमसे बात करने के लिए। अच्छा, शहजाद अकबर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो ये शोर मच रहा था, अभी हमने बात भी की है, ये सारा उन्होंने कहा कि ये फेक है और शहबाज शरीफ का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन सलमान शहबाज के कुछ एक अकाउंट से 1-2 हैं जो वो बहाल हुए। तो आप समझते कि ये जो फैसला है ये पीटीआई के जो बयानिया उससे कोई थोड़ा कमजोर पड़ेगा? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 89, और उन्होंने जैसा क्या बनाया था विक्ट्री शामिल, तो उसमें 2 जज थे, सब ने कहा कि 2 जज ही, बाकी जज भी गिन लो ना। तो मेरा ख्याल इनको देर से समझ आती है, और वो भी क्योंकि एक तो हमारी लोकल इंग्लिश है, देसी इंग्लिश, और वो बरतानवी अखबार का, बरतानवी जज का फैसला है या मजिस्ट्रेट का फैसला है, तो उसकी अंग्रेजी समझने में देर आएगी, देर लगेगी। और जो कल उन्होंने सुबह शोर मचाया हुआ था कि हम जीत गए, हम ये हो गए, बरी हो गए, वो हो गए, उसमें ज़्यादातर हिस्सा हमारा मीडिया का है, जो मीडिया ने बगैर अपना उसके ना किसी सोचे समझे उसको पीछे लग पड़े। और फिर मैं ये कहूँगा जियो और जंग ग्रुप जो है ना, वो एक जो शोशा छोड़ते हैं और सारे पीछे चले जाते हैं। इसमें बुनियादी वजह क्या है
کہ جیو کے بعد جتنے بھی چینل آئے وہ اپنا جیو والا نکالے، تو وہ مائنڈ سیٹ وہاں چلا گیا. ایک وہ کلیشے کھڑا کرتا ہے تو پیچھے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دیکھ لو یار کان میرے پاس ہے کہ نہیں، کسی کی میں نام نہیں لیتا، کسی کے پیچھے بھاگنے سے پہلے دیکھ لو بھائی کان میرے ساتھ ہے کہ نہیں. یعنی کوئی چینل تحقیقات نہیں کرتا. اور شام کے پروگراموں میں جناب ان میں وہ ٹھہراؤ آ گیا کہ نہیں جی شہباز شریف تو ہے نہیں جی، یعنی شہباز شریف کو خواہ امپلیکیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کیس انخلا بنا رہے ہیں. یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی فراست ہے. میں نے ابھی جب بات کی تھی اپنے پسندیدہ اینکر کی تو میں بھول گیا تھا کہ اس میں ارشاد بھٹی صاحب بھی جو تھے وہ کہہ رہے تھے تباہی ہو گئی اور وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ دفن ہو گیا اور اخلاقی طور پہ نور کی فتح ہو گئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ ارشاد بھٹی صاحب تو ماشاءاللہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ صحیح لکھ نہیں پائے اور وہ فیصلہ صحیح نہیں پائے. لکھا ہوا صحیح نہیں آیا. یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تسلیم کر لیں کہ جو شہباز شریف اور ان کے حامی کہہ رہے ہیں درست ہے، اگر تسلیم کر لیں تو پھر شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اگلی فلائٹ سے اپنے بھائی کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بہو کو بھی، سب کو واپس بلا لیں کہ بھائی ہم تو جیت گئے اور اب پاکستانی عدالتوں کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ ہم ثابت کر دیں گے. ابھی کل ہی ایف آئی اے نے، آپ نے جو بینک آفیسرز ہیں سوری صاحب اور ان کو دیکھا جی، ان کے بیانات سنے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اور کس ڈھٹائی کے ساتھ ہم یہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں ایک بات پہ، اسرار صاحب اب میرے باقی تمام دوست بھی اتفاق کریں گے، دیکھیے یہ ان کی ذاتی معاملات ہیں. پارٹی کے لوگ آ کے ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے کوئی پارٹی کا معاملہ ہے. بھائی اگر یہ معاملات ان کے خاندان کے ہیں، ان کے ذاتی معاملات ہیں، تو ان کا کوئی ذاتی وکیل آ کے، ذاتی ترجمان آ کے وضاحت کرے. پارٹی کے لوگ یا وہ خود کریں. اچھا پارٹی کے لوگ کیسے اپنے آپ کو اس طرح سے وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں؟ کیا یہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی کرتے تھے؟ کیا یہ ان کے تمام معاملات کو جانچتے تھے، پرکھتے تھے، دیکھتے تھے؟ یعنی یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ بن گیا ہے کہ معاملات کسی اور کے ذاتی اکاؤنٹس کے معاملات ہیں اور یہاں پارٹی کے لوگ کھڑے ہو کے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں. لیکن وہ جو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ پورا ایک بھرپور کردار جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو خالد کریم صاحب بریک لینی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا اس پہ آپ کی قیمتی رائے جو ہے نا وہ سامنے آئے. اچھا دیکھیے رانا صاحب، یہ ہے فیک نیوز کہ جس طریقے سے جنگ گروپ نے، جیو نے ایک خبر جو ہے وہ فیک خبر جو ہے وہ بریک کروائی، اور اسی طرح جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں جو خبر تھی وہ اخبارات میں تو اگلے روز آئی. اصل میں وہ خبر جو تھی وہ بھی ایک روز پہلے جیو پر جو ہے ہیڈ لائنز کے طور پر وہ چلتی رہی. تو اس میں دیکھیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ شہباز شریف کی جو فیک نیوز کے ذریعے اس کو بری قرار دیا گیا، اس کو پاکستان کے اندر جو شہباز شریف کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. اور یہ اس میں ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں فواد حسین چودھری، انہوں نے یہ درست کہا ہے اس بارے میں کہ جو ہے اگر ڈے ٹو ڈے نیب کورٹ کے اندر جو کیس ہے اس کی سماعت ہو تو ان کو جو ہے 6 ماہ کے اندر سزا ہو سکتی ہے. اور اگر واقعی دیکھیے وہاں پر جو نیب کورٹ کے اندر کیس ہے چل رہا ہے اس وقت، وہاں اس میں 16 اس ملزمان 150 اس میں گواہان ہیں اور 6 ماہ سے اس عدالت کا جج ہی نہیں تھا، اور اب 6 ماہ بعد جو ہے نیا جج وہاں تعینات ہوا ہے، تقرری ہوئی ہے، اور وہاں دوبارہ سماعت شروع ہوتے ہی جو نصرت شہباز پہلے ان کو خود ہی اشتہاری قرار دیا گیا تھا، اب خود ہی درخواست دے دی گئی ہے کہ نصرت شہباز جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ اپنا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کیسز کو ڈیلے کرنا ہے، اور اس کے لیے ابھی اسی کیس کے اندر 4 اشتہاری اور ہیں. شہباز شریف صاحب کے جو داماد ہیں، ان کی بیٹی اور سلمان شہباز اور ایک علی نام کا ایک نوجوان ہے، یہ سارے ابھی اس میں پھر اشتہاری ہیں. اور مقصد ایک ہی ہے کہ اس کیس کو جتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جائے، اور اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیسز کی سماعت ہوئی تھی، اگر ان کی بنیاد پر یہ روزانہ کیسز کی سماعت ہو تو یہ 6 ماہ میں یقیناً نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. صاحب ایک فکرہ سوری، ارشد ملک صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، یہ غلط فیصلہ کیا ہے. اب نیب ہائی کورٹ جا رہی ہے کہ بھائی اگر وہ غلط فیصلہ تو وہ دوبارہ ٹرائل کریں، یعنی اپنے گلے میں پھندا خود ڈال رہے ہیں. ابھی شہباز شریف کو بری کر کے ایک کیس میں ڈال دیا. وہ ایک محاورہ ہے کہ پنچوں کو کہا سر آنکھوں پر نالا وہیں بہے گا. مریم صاحبہ بھی وہیں پہ قائم ہو کر دیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں، شہباز شریف بہت اچھے ہیں، حمزہ میرے بڑے بھائی ہیں، بہت اچھے نیک خدا ترس انسان ہیں، لیکن مرضی میری چلنی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छर मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। शफीक साहब, कोई वक्त ज़ाया किए बगैर बराह रास्त मैं आपकी तरफ चलता हूँ। मरियम साहिबा ने कहा है कि जनाब अली बयानिया जो है वो तो अब्बू का चलेगा, और नवाज शरीफ साहब का, मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये कि अगर नवाज शरीफ साहब का लंदन से बयानिया चलेगा तो जो एफ़र्ट शहबाज शरीफ साहब ने की और जो एफ़र्ट्स साद रफ़ीक ने लाहौर के इलेक्शन में काम की और जो एफ़र्ट हमज़ा शहबाज कर रहे हैं, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं? और वो एफ़र्ट जो ख्वाजा आसिफ और ये बाकी लोग पाकिस्तान में अपनी जमात को लेकर आगे बढ़ने की कर रहे हैं, वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, नवाज शरीफ कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, जमहूरियत, हर की बात सुनो। आज ये बयान दे, कल ये बयान दे के मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत को दफन कर दिया है। यानी डिक्टेटरशिप ये है कि आवाज़ सिर्फ, मैं रिजेंबल कर रहा हूँ, मैं उनको हिटलर नहीं कह रहा खुदा न खास्ता, कि आवाज़ सिर्फ हिटलर की सुनी जाएगी, जो हिटलर कहेगा वही सुनी जाएगी, बाकी कोई बोलेगा तो उसका कोई बयान ही नहीं सुनी जाएगा, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जो नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया वही सुना जाएगा। एक तरफ बात करते हैं जमहूरियत की और हम बराबर हैं, हम ये हैं, हमें इतने बड़े लेक्चर देते हैं, और जब अपना बात आती है जब जमहूरियत की तो कहते हैं हमने कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुननी। अगर नवाज शरीफ का बयानिया ही उन्होंने सुनना है तो फिर पार्टी को अबंडन कर दें। बल्कि आगे मैं एक और मजीद आपको इतला दे दूं कि वो जो अब जो अंदर मीटिंगें होंगी, इसमें वही लोग बुलाए जाएंगे जो लाइक माइंडेड होंगे नवाज शरीफ के। मुखालिफ आवाज़ों को वो सुनने को तैयार नहीं, वहाँ बिठाने को तैयार नहीं, यहाँ तक ये बात पहुँच चुकी है। तो अगर अब जमहूरियत की बात करते हैं, आप वोट को इज्जत, तो वोट बाकी भी आपके लोग है ना, शहबाज शरीफ या दूसरे उनके ग्रुप हैं, उनके भी वोट है ना। अगर वोट को इज्जत देनी तो उनके वोट को भी इज्जत दें, लेकिन ये मेरा वोट है, बाकी वोट नहीं है। ये जो तरीका है ना, ये पार्टी में मजीद जो है वो दरारें डालेगा। सादी सी है, ये पार्टी की बयानी की जंग नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था कि एक ख़ानदान में दो जो लोग हैं उनके दरमियान एक जंग हो, वो इक़्तिदार की जंग है, सियासत की जंग है, ताकत की जंग है। नवाज शरीफ और मरियम शहबाज शरीफ और हमज़ा पे हावी होना चाहते हैं, शहबाज शरीफ और हमज़ा मरियम और नवाज शरीफ पे हावी होना चाहते हैं। अब इस जंग को एक पार्टी की जंग, नैरेटिव की जंग, बयानिए के नाम के ऊपर जमहूरियत की जंग, कानूनी बालादस्ती की जंग, ये कोई जंग शंग नहीं है। कल नवाज शरीफ साहब ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि अगर मफाहमत के साथ सारे मामला तय होते हैं तो मैं तैयार हूँ, यानी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय करें, मैं तैयार खड़ा हूँ। मैं और ये मोहम्मद जुबैर भी तो इसी मफाहमत के लिए गए थे ना वहाँ पर, आपको पता, आपको भी पता है जहां गए थे वो। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप ये देखिए कि पार्टी को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि पार्टी इस वक्त एक तजाद का शिकार हो चुकी है कि करना क्या है। अब हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हों या शहबाज शरीफ के साथ खड़े हों, और ये जो मुसलसल बयानबाजियां हैं ना, मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे मुस्लिम लीग के अंदर दोनों तरफ के जो ग्रोह है ना, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए नजर आएंगे। वो कहेंगे नहीं जी ये ठीक है, वो कहेंगे नहीं जी ये ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक आपने कहा था ना, वो इस घर को आग लगी घर के चिराग से, ये मसला यहां पर आ गया कि भाई ये दो लोग जो है आपस में बैठ के तय करने के लिए तैयार नहीं। और मरियम का जरा अंदाज देखें, हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, या मेरे बाप का चलेगा या उसके बाद मेरा चलेगा, बाकी सबको मेरी पैरवी करनी है, सबको मेरे पीछे चलना है, आप सब मेरे मुझे फॉलो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। खालिद साहब, ये जितनी सियासी जमातें हैं ये खुद को जमहूरियत के चैम्पियन कहते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जमातें फ्रेंचाइज कंपनियों की तरह चलते हैं और इसमें ओहदे भी
اس بات پہ نہیں دیے جاتے کہ کون کتنا ٹیلنٹڈ ہے اور کون کتنا زیادہ محنتی ہے، اس بات پہ دیے جاتے ہیں کہ کون میرا وفادار کتنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خبر دلچسپ شیئر کروں کہ جو لندن میں اجلاس ہوتے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے ایک بہت پرانے کارکن اور لاہور فیصل آباد کے بڑے سینئر لیڈر کو اس لیے پابندی ان پہ لگا دی گئی، اطلاعات یہ ہے کہ وہ خبریں لیک کرتے ہیں۔ جس جماعت میں یا کسی بھی سیاسی جماعت میں جو جمہوریت کا عالم یہ ہو کہ ان کے تمام لیڈرشپ کی رائے ایک طرف ہو اور ایک شخص کی رائے ایک طرف ہو اور اس ایک شخص کی رائے کو یہ کہا جائے کہ یہی رائے سب کچھ ہے، تو وہ جمہوریت کہاں اسٹینڈ کرتی ہے ان کی جماعت کے اندر، اور وہ کس منہ سے جمہوریت کا نام لیتے ہیں؟ یہ آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے یہ لندن میں ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ عابد شیر علی ہیں جو نواز شریف صاحب نے ان پر پابندی لگائی ہے۔ تو دوسرا میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کہ کل جو اجلاس ہوا راول پنڈی ڈویژن کا، اس میں جو نواز شریف صاحب نے ٹاس کیا اس میں مزاحمتی گروپ کی جو ہے وہ کل باری تھی۔ اچھا، اور کل والے اجلاس میں اگر آپ دیکھیں تو شاہد خان عباسی بھی تمام مصروفیات چھوڑ کر آ گئے، احسن اقبال صاحب بھی وہاں آ گئے، اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی مزاحمتی جو گروپ ہے اصل میں ان کے ساتھ دونوں میں کھیلتے دونوں میں ہیں، لیکن وہ نمائندہ جو ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا چلے گا، وہ دراصل انہوں نے کہا ہے کہ بیانیہ میرا چلے گا، کیونکہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہی مریم کا بیانیہ ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا گیا ہے، لیکن ان کو جو پارٹی ہے اس میں عملاً وہ بے اختیار ہو چکے ہیں، کیونکہ پارٹی جو ہے نون لیگ وہ پنجاب ہے، پنجاب کے اندر ہیں، اور پنجاب میں تو جو پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ وہ تو نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے ترجمان ہیں، ان کی جو پالیسی ہے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے لاہور کا، تو لاہور کا یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ لاہور پر بھی مریم نواز جو ہیں لاہور کی تنظیم پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہیں، جس کے لیے وہ سیف الملوک کو صدر بنانا چاہتی تھی، کھوکھر کو، لیکن حمزہ شہباز اس معاملے میں رکاوٹ ہے۔ اور پچھلے ایک سال سے لاہور کے اندر جو گڑھ ہے نون لیگ کا، وہاں پر مسلم لیگ کا کوئی صدر نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان جو ہے وہ پارٹی کو لاہور کو کنٹرول کرنے کی لڑائی ہے۔ اور لاہور جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہی جب سے شریف فیملی جلا وطن ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک یہ تو حمزہ شہباز کے کنٹرول میں رہا ہے۔ خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نواز شہباز شریف کو پارٹی سے بڑا بنا دیا گیا، اختیارات کچھ نہیں دیے گئے، ڈمی کھڑا کر دیے گئے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہر جو یہ کیا سیاسی پارٹی کہ اپنے لیڈروں کی وکالت کرتی ہے اور باقی سب کو بھول جاتی ہے۔ اصل میں نے سب کی اپنا جعلی ڈگری ہیں، جتنے مسلم لیگ نون میں ہیں کالا کوٹ اور وکیل بنے ہوئے ہیں، لیکن پلے کچھ نہیں، وہی پرانا راگ الاپتے ہیں، وہی جو میں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس قسم کی فکر ہے، بھائی آپ بہتر کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ سارے جعلی ڈگری والے وکیل ہیں جو نواز شریف کی فیملی کی وکالت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل سینٹ میں جو امریکی سینٹ ہے اس میں ایک جو بل ہے وہ پیش کر دیا گیا، اور اس بل میں کہا گیا کہ وہ ممالک جو طالبان کی مدد کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے طالبان کو سٹینڈ کیا ان کے حوالے سے ہم وہ آگے جا کے جو صاف نظر آیا کہ وہ سینکشنز کے اوپر جائیں گے اور کچھ اس طرح کا کریں گے۔ بل میں یہ کہا گیا کہ سن 2020 سے لے کے اور 21 تک پاکستان نے طالبان کی تربیت کی، طالبان کو جو ہے سنبھالا، طالبان کو کھڑا کیا، اس سے بھی زیادہ ہینیس قسم کے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے گئے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ جو ریاستی اور غیر ریاستی، جملہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، ریاستی اور غیر ریاستی عناصر جو ہیں جنہوں نے طالبان کو اسٹینڈ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور جو وہ سینیٹر جم ریش انہوں نے کہا جی ہم ان کے خلاف تو جو ان ممالک ہیں اور پاکستان سمیت نام لے کے اور پھر جو اور ممالک طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے۔ اب صورتحال یہ کہ جو ایک جملہ کر کے جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، میں ان کی طرف جاؤں گا، صرف ایک جملہ کہ دیکھیں قوموں کو قربانی دینی پڑتی ہے قومی غیرت کی۔
اگر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو پھر پوری قوم کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور امریکہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ امریکہ اپنی شکست کا ملبہ کسی نہ کسی پہ ڈالے گا۔ جنرل طلعت مسعود صاحب ریٹائر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میں چاہ رہا ہوں میں ان سے بات کروں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں بات کر رہا تھا امریکی سینٹ کا، اور اس میں جو کل بل پیش ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان کی کڑی ہوگا سر۔ جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارا جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اور سخت شرمندگی ہوئی ہے دنیا کے سامنے، ان کی پالیسیز اتنی غلط رہی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے اور اس کا بدلہ جو ہے افغانستان پر اور پاکستان پر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں واقعی میں تیار رہنا چاہیے اور یہ بھی بتائیں اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے قوم کو جگانے کی ضرورت بھی ہے، ان کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے بالکل صحیح موقف اختیار کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے ہم پر پابندیاں بھی لگا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ جی آپ کا ایکسپریس ٹریبیون میں آج کالم ہے، اور اس میں آپ نے اسی طرح کی کچھ چیزوں کے اوپر نشاندہی کی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ جو عالمی دنیا کو ہمیں اپنے معاملات کے حوالے سے اعتماد میں لینا پڑے گا۔ یہ ساری پروپیگنڈے کی جنگ ہے سر، آپ جانتے ہیں، اور پاکستان کو ان معاملات میں بڑا فوکس ہو کے سنجیدگی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ اور بھارت جو نیریٹو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں نیا، وہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے جب تک ہم خود اس کے جواب میں ایک سخت اور واضح قسم کا موقف جو ہے وہ اختیار نہیں کر لیتے۔ جی بالکل، دیکھیے میں نے ایک دوسری چیز یہ کہنی تھی، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ میں نے کالم بھی آج جو آیا ہے میرا ایکسپریس ٹریبیون میں، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے ہمیں دو طرف سے مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان میں جو افغانستان میں ان کی ناکامی ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سخت خفا ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک اس کے تعلقات ہیں، اس کے تعلقات بڑے گہرے نوعیت کے ہیں، اور حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ تعلقات چین کے ساتھ ہیں وہ امریکہ کے خلاف بالکل نہیں ہیں، اور ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ کشمیر کا معاملہ انصاف کی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے۔ شفیق صاحب، آنے والا جو وقت ہے آپ اس کی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ مسعود صاحب نے بہت صحیح نشاندہی کی ہے کہ جو بل پیش ہوئے ہم پہ سینکشن لگ سکتی ہیں۔ اب اس کا مدعا جو آپ نے بیان کیا خبر میں کہ جن ممالک نے طالبان کی حمایت کی ہے، بھئی طالبان کو بنایا کس نے؟ رشیا کے خلاف یہی امریکہ تھا جس نے ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ دیا، اور سب کچھ کیا۔ ابھی بھی اس دور میں بھی یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کو بغیر کسی دنیا کو بتائے وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور ان کو فری کر دیا ہے۔ اگر یہ پابندی لگانی ہے تو پہلے تو کانگریس جو ہے اپنے جو سینٹ ہے، امریکی سینٹ، پہلے اپنے ان لوگوں کا محاسبہ کرے، ان صدور کا محاسبہ کرے جنہوں نے طالبان کا ہوا کھڑا کیا، بالکل ٹھیک، اور پھر اسامہ بن لادن کو استعمال کیا، سب کو استعمال کیا۔ جب وہ انہوں نے ریئیکشن آیا، 9/11 ہوا، پھر وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ ارے بھائی دیکھیں بنیاد کہاں ہے؟ اس کی پنیری آپ نے لگائی، اب یہ درخت بڑا ہو گیا، پوری دنیا کا وہ دہشت کی علامت بن گیا۔ خیر شکر ہے کہ اب وہاں پہ وہ اسٹیبل ہو گئے ہیں، لیکن اب امریکہ جو ہے اس کا سب سے یہ مدعا جو ہے نا، یہ والا، یہ صرف پاکستان ہے کہ پاکستان پہ پابندیاں لگانی ہے، اور اس کی وجہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اور بھارت ان کا تینوں کا نیکچر ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کوشش کریں گے ہم ہماری قیادت اور ہماری فوج جو ہے وہ ہم حالات جو قابو سے باہر نہ ہوں۔ دیکھیے جو شفیق صاحب بھی بات کر رہے تھے، جو جنرل طلعت مسعود، اس وقت انڈین لابی جو ہے نا امریکہ میں سب سے زیادہ پرو ایکٹیو ہے، اور وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کو بنیاد بنا کے امریکی کانگریس میں جو لوگ ہیں نا ان کے حمایتی، ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ بل تو اس بات پہ پیش ہونا چاہیے تھا اسحاق رانا صاحب کہ امریکہ افغانستان میں ناکام کیوں ہوا، بالکل، اور کیا وہ فیکٹرز تھے، کیوں انہوں نے وہاں پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، افغان فوج
کی تشکیل کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اور جب وقت آیا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے کانٹیکس میں امریکہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے اب کسی پہ ملبہ تو ڈالے گا نا، جیسے جنرل مسعود صاحب نے کہا۔ اب وہ ملبہ کس پہ ڈالے گا؟ وہ ڈالے گا ملبہ پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کو اس لیے ملبہ ڈالے گا کہ بھارت بھی ذرا خوش ہو جائے، اور بھارت تو چاہے گا کہ وہاں ایک پراکسی وار جو ہے امریکہ کی حمایت سے جو ہے افغانستان کے اندر لڑے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے جب جیسے جنرل طلعت مسعود نے کہا کہ چیلنج تو بہت ہے، لیکن اب اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں داخلی محاذ پہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں علاقائی سطح پہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں عالمی پولیٹکس میں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اپنے نیریٹو کو انٹرنیشنل میڈیا میں کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اپنی سفارتی اور ڈپلومیٹک جو محاذ ہے اس کو کیسے سرگرم کرنا ہے، اور جو انڈیا اس وقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک متبادل نیریٹو ان لوگوں کو ڈیولپ کریں۔ دیکھیں پاکستان میں مجھے اور آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہندوستان کیا کر رہا ہے۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان اور امریکہ مل کر اس وقت افغانستان کے کانٹیکس میں جو کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اس پورے خطے کی پولیٹکس کے لیے ایک خطرناک سگنل ہے، اور جو پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک نئی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ قالی صاحب، کل اجلاس میں امریکی فوج کے سربراہ کی بھی انہوں نے خاصی وہ کی کہ آپ کیسی فوج ہیں، اور اتنے کھربوں ڈالر آپ نے وہاں خرچ دیے اور پورس کے ہاتھی کھڑے کر دیے جو 2 منٹ میں بیٹھ گئے، بھاگ گئے انڈائریکٹلی۔ پھر انہوں نے پاکستان کو کہا کہ ہم نے کھربوں ڈالر خرچے اور پاکستان نے ان لوگوں کو اس طرح تیار کیا کہ ہمارے پورس کے ہاتھی جو ہے وہ دوڑ لگا گئے۔ تو اب پاکستانی قوم کو، جو آپ سے جملہ لینا ہے کہ پاکستانی قوم کو بھی تو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے نا کہ اگر ہم نے اقوام عالم میں ایک باعزت مقام پانا ہے تو مشکلات کو فیس کریں۔ دیکھیے ہماری جو قیادت ہے وہ اس سے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے ہی آگاہ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے جو مشیر ہیں قومی سلامتی کے ڈاکٹر معید اور وزیر خارجہ اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو امریکہ کی بدترین جو شکست ہوئی ہے افغانستان کے اندر اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس طرح کے خدشات جو ہیں وہ ہماری قیادت کی طرف سے پہلے ہی آ چکے تھے، اور دیکھیے کہ یہ جو امریکی سینٹ کے اندر یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے 20 کے قریب جو سینیٹرز ہیں ان کی طرف سے، اور اس کا مقصد جو ہے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھانا، اور دوسرا افغانستان کے اندر جو طالبان کی نئی حکومت ہے اس کو اپنے دباؤ میں لا کر اپنے مقاصد حاصل کر۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب جاتے جاتے ویسے تو ہم پروگرام میں ڈسکس کر لیا تھا کہ جنگ کا اور ایکسپریس کا اور نوائبر کا جو اداری ہے کراچی کے حوالے سے ہے، ہم نے کل کر لیا تھا، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی جو پیشکش ہے اسے سندھ کو سیریس لینا چاہیے، اور مفاہمت کے بغیر کراچی کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب کراچی نہیں، بڑے شہروں کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ آج کے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے اور کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے ہوئے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں مقبول شاہ صاحب کو۔ مقبول شاہ صاحب وہ ہیں جو کل ایف سی چوکی پر فائرنگ سے سپاہی ہمارے شہید ہوئے، اور یہ وہی لوگ ہیں، ٹاپ ٹرینڈ بھی آج جو ہے فورسز بہائنڈ دا پیس انہی کے نام پہ ہے۔ تو میں مقبول صاحب اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے الفاظ میں وہ شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا کہ جو آپ لوگ ہمارے امن کے لیے اس اپنی زندگیوں کی قربانی دیتے ہیں، اس مٹی کے اندر اپنا خون سینچ کر امن کے پھول اگاتے ہیں اور امن کی وہ فضا پیدا کرتے ہیں جس میں میں، شفیق اوان، سلمان، خالد قیوم، جس طرح پاکستانی سرحدوں کی حفاظت میں ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں، اسی طرح 161 کے قریب جو فوجی ہیں وہ بیرون ملک جو پیس کیپنگ ہمارے مشن ہے وہاں پہ بھی کر چکے ہیں۔ مقبول صاحب اور باقی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی دی، ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔